السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ محترم ناظرین، آج ہم آپ کی خدمت میں قربانی کے احکام کا کچھ حصہ بیان فرمائیں گے اور بتلائیں گے کہ قربانی کیا ہر خاندان کے لیے مشروع ہے اور قربانی کیا ہے، اس کے بارے میں ہم آپ کی خدمت میں چند باتیں انشاءاللہ پیش کریں گے۔ محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قرآن مقدس کے اندر یہ بات بیان فرمائی کہ اور ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کے طریقے مقرر فرمائے تاکہ وہ ان چوپائے جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اللہ تعالیٰ نے انہیں دے رکھے ہیں۔ لفظ اضحیہ احادیث کی کتابوں میں اور اضاحی کا لفظ استعمال کیا گیا ہے قربانی کے لیے۔ لفظ اضحیہ سے مراد قربانی ہے۔ منجد صفحہ 494 پر یہ معنی لکھا گیا ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اضحیہ میں 4 لغتیں ہیں۔ اضحیہ اس کی جمع اضاحی، ضحیہ اس کی جمع ضحایا اور اضحاتن اس کی جمع اضحا۔ شرح مسلم کے اندر امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ذکر کیا ہے جلد 7 صفحہ 127 میں، اور تحفۃ الاحوذی جلد 5 اور صفحہ نمبر 50 پر۔ صاحب قاموس فرماتے ہیں کہ والقربان بالذم ما یتقرب به الی اللہ تعالی۔ اردو کا لفظ قربانی قربان سے مشتق ہے اور لغوی اعتبار سے قربان سے مراد ہر وہ چیز ہے جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کیا جائے، چاہے ذبیحہ ہو یا کچھ اور ہو۔ یہ مصباح اللغات کے اندر صفحہ 668 پر یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ صاحب قاموس فرماتے ہیں والقربان بالذم ما یتقرب به الی اللہ تعالی۔ قربان ذمہ کے ساتھ یہ ہے کہ جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کیا جائے۔ القاموس المحیط صفحہ 127۔ ہمیں پتہ چلا کہ قربانی کے لیے احادیث کے اندر لفظ اضحیہ استعمال کیا گیا ہے اور اضاحی استعمال کیا گیا ہے، اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے چاروں لغت کے معانی بھی ذکر فرما دیے ہیں، اور سب نے یہ بتایا کہ ان سب کا معنی قربانی ہے۔ اور قربانی ذمہ کے ساتھ یہ وہ ہے کہ جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کیا جائے، یعنی بندہ اللہ تعالیٰ کے تقرب کو حاصل کرنے کے لیے سال میں 1 مرتبہ اللہ کے حکم کے مطابق اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ کے مطابق جو جانور ذبح کرتا ہے، ان تمام شرائط کے ساتھ جو شرائط اس میں مقصود و مطلوب ہیں، تو یہی قربانی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے چھری چلا دی تو اللہ تعالیٰ نے ایک مینڈا بھیج دیا،
اور چھری اس پر چل گئی۔ اس بات کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں یوں بیان کیا ہے، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور ہم نے ایک بڑا ذبیحہ اس کے فدیے میں دے دیا۔ سورہ صافات آیت نمبر 107۔ اس سے پتہ چلا کہ قربانی ہر خاندان کے لیے مشروع ہے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ سورہ کوثر کے اندر اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے، اور اپنے رب کے لیے نماز پڑھا اور قربانی کر۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر فرمایا، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، سورہ انعام آیت نمبر 162 میں کہہ دیجئے میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ حکم فرما رہا ہے کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ بے شک میری نماز، ونسکی میری قربانی، ومحیایا میری زندگی، ومماتی اور میری موت، للہ اللہ کے لیے ہے جو ساری کائنات کا رب ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین کے لیے ہی ہر طرح کی عبادت، چاہے وہ بدنی ہو، چاہے وہ مالی ہو، چاہے وہ زندگی کے اندر آنے والی اور عبادتیں ہوں، ساری کی ساری عبادتیں اللہ کے لیے مخصوص ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ان میں کوئی شریک اور کوئی ساجی نہیں ہے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یضحی بکبشین وانا اضحی بکبشین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 مینڈوں کی قربانی کرتے تھے اور میں بھی 2 مینڈوں کی قربانی کرتا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5553، کتاب الاضاحی باب فی اضحیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ روایت ہے موجود ہے جس کا تذکرہ میں نے آپ کی خدمت میں کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہر گھر والے پر ایک قربانی کرنا، اور قربانی کرنا جو ہے سنت ہے اور مشروع ہے۔ ایک روایت میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 تنومند چت کبرے اور سینگوں والے مینڈے قربان کیے اور آپ کرتے تھے، جیسا کہ ایک روایت کے اندر یہ بات بھی موجود ہے۔ بخاری شریف حدیث نمبر 1712، کتاب الحج باب من نحر ہدیہ بیدہ۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کان الرجل فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یضحی بالشاۃ عن وعن اہل بیتہ۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ عہد رسالت میں آدمی اپنی طرف سے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے ایک بکری قربان کرتا تھا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اپنی طرف سے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے ایک بکری کی قربانی بھی کفایت کر جاتی ہے اور کافی ہو جاتی ہے، اور یہ حدیث سے ثابت ہے، مشروع ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایک بکری کافی نہیں، ان لوگوں کے پاس کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ امام ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں نے قربانی کی مشروعیت پر اجماع نقل کیا ہے۔ قربانی کے فرض یا سنت ہونے کے بارے میں اہل علم نے اختلاف کیا ہے، لیکن مشروع ہونے پر تمام کا اتفاق ہے۔ احناف قربانی ہر صاحب استطاعت پر واجب ہے، یہ احناف کا قول ہے، جیسا کہ احناف کی کتابوں میں اور ان کے فقہ کی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ آپ کو یہ قول بدائع الصنائع اور جلد 5 صفحہ 62، اللباب جلد 3 صفحہ 232 اور تکملۃ فتح القدیر جلد 8 صفحہ 67 پر امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول مل جائے گا، احناف کے نزدیک والا قول۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ قربانی سنت مؤکدہ کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ قربانی کرنا سنت مؤکدہ ہے۔ بدایت المجتہد جلد 1 صفحہ 415 اور القوانین الفقہیہ صفحہ 186، الشرح الکبیر جلد 2 صفحہ 118، المہذب جلد 1 صفحہ 237، المغنی جلد 8 صفحہ 617 پر یہ بات موجود ہے۔ جمہور اور ابن حزم یہ کہتے ہیں کہ صحابہ سے وجوب کی کوئی دلیل ثابت نہیں ہے۔ نیل الاوطار جلد 3 صفحہ 472۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وہ لوگوں کے کہنے والوں کے
ان لوگوں کے دلائل جو واجب کہتے ہیں وہ ارشاد باری تعالیٰ سے دلیل پکڑتے ہیں، فصل لربک ونحر، اپنے رب کے لیے نماز پڑھ اور قربانی کر۔ اس کا جواب اس طرح دیا گیا ہے کہ یہاں قربانی کی فرضیت کے لیے نہیں بلکہ خالص رب کے لیے بتوں کے سوا قربانی کرنے پر یہ حکم دلالت کرتا ہے۔ تحفۃ الاحوذی جلد 5 صفحہ 76 میں اس کا جواب دیا گیا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من وجد ساعۃ فلم یضحی فلا یقربن مصلانا، جس کے پاس وسعت و طاقت ہو اور وہ قربانی نہ کرے تو ہماری عیدگاہ کے قریب بھی ہرگز نہ آئے۔ یہ واجب کہنے والوں کی دلیل ہے۔ اور مخنف ابن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ایھا الناس ان علی کل اہل بیت فی کل عام اضحیہ، اے لوگو بے شک ہر گھر والوں پر ہر سال قربانی کرنا مشروع ہے۔ یہ روایت صحیح ابن ماجہ کتاب الاضاحی باب الاضاحی واجبۃ ہی عملہ، ابن ماجہ حدیث نمبر 3125، ابو داؤد حدیث نمبر 2788، ترمذی حدیث نمبر 1518۔ تو یہ تھے ان لوگوں کے دلائل جو واجب کہتے ہیں، اور سنت کہنے والوں کے دلائل یہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے وقت فرمایا، اللہم ھذا انی وعمن لم یضحی من امتی، اے اللہ یہ قربانی میری طرف سے اور ہر اس شخص کی طرف سے ہے جس نے میری امت سے قربانی نہیں کی ہے، جس نے میری امت میں سے قربانی نہیں کی ہے ان کی جانب سے۔ یہ روایت صحیح ارواء الغلیل حدیث نمبر 1138 جلد 4 صفحہ 349، ابو داؤد حدیث نمبر 2810، اور کتاب الضحایا باب فی الشاة یضحی بہا عن جماعت، ترمذی حدیث نمبر 1521۔ اس روایت سے یہ بات ثابت ہوئی کہ جو لوگ قربانی نہیں کر سکے ان کی جانب سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی دی، اور جو قربانی نہیں کر سکتے ان کی جانب سے۔ اب اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ یہ سنت ہے۔ اگر قربانی فرض ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہرگز نہ کہتے۔ ایک روایت میں یہ لفظ ہے، ثلاث ہن علی فرائض وہن لکم تطوع، النہار والوتر ورکعۃ الضحیٰ، 3 کام ایسے ہیں جو مجھ پر تو فرض ہیں لیکن تم لوگوں پر نفل ہیں، قربانی، وطر اور نماز چاشت کی 2 رکعتیں۔ یہ روایت ضعیف ہے۔ حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ حدیث اپنی تمام سندوں سے ضعیف ہے۔ فتح الباری جلد 10 صفحہ 6 پر یہ تبصرہ موجود ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق روایت منقول ہے کہ وہ وجوب کے قائل حضرات کے قول سے کراہت کرتے ہوئے قربانی نہیں کرتے تھے۔ بیہقی جلد 9 صفحہ 265، نیل الاوتار جلد 3 صفحہ 473۔ راجح بات یہ ہے کہ قربانی کرنا سنت مؤکدہ ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا ہے کہ باب سنت الاضحیہ، قربانی کی سنت کا بیان۔ اس سے معلوم ہوا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک قربانی کرنا سنت ہے۔ پھر ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول نقل فرمایا ہے کہ یہ سنت و معروف، قربانی سنت ہے اور یہ امر مشہور ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث نقل فرمائی ہے کہ ومن ذبح بعد الصلاۃ فقط تم نسکہ واصاب سنت المسلمین، اور جس نے نماز کے بعد جانور ذبح کیا اس کی قربانی مکمل ہوئی اور وہ مسلمانوں کی سنت کو پہنچا۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا ہے کہ الدلیل علی ان الاضحیہ سنت، اس بات کی دلیل کہ قربانی سنت ہے۔ پھر وہ روایت نقل کی ہے کہ جس میں مذکور ہے کہ ایک آدمی نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قربانی کے متعلق دریافت کیا کیا وہ فرض ہے یا سنت، تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف انہی الفاظ پر اکتفا کیا کہ ضحیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والمسلمون، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں نے قربانی کی ہے۔ یہ روایت ضعیف ابن ماجہ کتاب الاضاحی باب ثواب الاضحیہ اور ابن ماجہ
حدیث نمبر 3127، مشکات حدیث نمبر 1476، ترمذی حدیث نمبر 1506 ہے۔ اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد امام ترمذی رقم تراز ہیں کہ والعمل على هذا عند اهل العلم ان الاضحیہ لیست بواجبہ ولکنها سنۃ من سنن النبی صلی اللہ علیہ وسلم یستحب ان يعمل بها وهو قول سفیان والثوری وابن المبارک۔ اہل علم کے نزدیک اس پر عمل ہے کہ قربانی واجب نہیں ہے بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے، لہذا اسی کے مطابق عمل کرنا مستحب جانا جائے گا۔ امام سفیان ثوری اور امام ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی قول ہے۔ عبد الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ رقم تراز ہیں، یہ تحفۃ الاحوذی جلد 5 صفحہ 76 میں یہ تشریح موجود ہے۔ اور عبد الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ تحفۃ الاحوذی جلد 5 صفحہ 76 پہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم تو وہی کہیں گے جو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں نے قربانی کی ہے۔ امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ قربانی کی مشروعیت میں کوئی اختلاف نہیں، یہ عظیم قربت اور سنت مؤکدہ ہے۔ السیل الجرار جلد 4 صفحہ 73 پہ یہ امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ کا قول موجود ہے۔ ان تمام باتوں سے یہ بات ثابت ہوئی کہ قربانی کرنا مشروع عمل ہے اور یہ سنت مؤکدہ ہے، راجح بات یہی ہے، لہذا جس کی طاقت ہو وہ کرے اور جس کی طاقت نہیں ہو وہ نہ کرے، اس کے اوپر کوئی حرج کی بات نہیں ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے اور بھی بہت سارے ثبوت ملتے ہیں۔ اور وہاں پر جو امر ہے اس کو ندب کے بارے میں مانا جائے گا، یعنی امر مندوب مانا جائے گا، نہ کہ امر وجوب کے لیے مانا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو قربانیاں کرنے کی توفیق عنایت فرمائے اور اس کی مشروعیت کو پہچاننے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ اس سنت مؤکدہ پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق دے، اور ہمیں استطاعت ہو تو ہمیں قربانی کرنے کی توفیق دے، آمین۔ انشاءاللہ میں اب آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ قربانی کے جانور کس طرح ہونا چاہیے اور کم از کم قربانی کتنے تک کی کتنی یعنی جائز ہے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا، اور کتنے مستحب ہے، کتنے لوگوں کی طرف سے قربانی کی جائے گی یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ ایک گھر کی جانب سے ایک بکری کی قربانی کفایت کر جاتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کی قربانیوں کو آنے والے دنوں میں اللہ قبولیت کا شرف عنایت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ